یہ جو رپورٹرز ہوتا ہے نا، یہ دراصل ایک کیفیت کا نام ہے. یہ کوئی 8 گھنٹے کا کام نہیں ہے. خبر ایک معصوم بچے کی مانند ہوتی ہے جس کو آپ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں وہ چھپ نہیں سکتا. خبر کی زبان جو ہے وہ عام فہمی ہونی چاہیے اور آپ کے قاری کو یا آپ کے ناظرین کو بات کی سمجھ آ جانی چاہیے. پھر تعصب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا سمارٹ جرنلسٹ ہوگا، اچھی وضاحت کا ہوگا، اس کی عزت بھی ہوگی اور جو بات کرنے والا بھی آپ کے ساتھ اسی احترام سے پیش آئے گا. دیکھیں، رپورٹر کی ساکھ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جس رپورٹر کے بارے میں یہ ایک بات عام ہو جائے نا کہ یہ آدمی کرپٹ ہے یا یہ آدمی ڈیمانڈنگ ہے، اس کو کوئی خبر نہیں دیتا. سوال کرنے والا رپورٹر جو ہے نا، وہ ہمیشہ زندگی کی دوڑ میں آگے جاتا ہے. میں تہہ دل سے مشکور ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ وہ آنے والی جو نوجوان نسل ہے، خاص طور میں صحافت میں، ان کے لیے اس طرح کی ٹریننگ نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ جہاں تک کہ رپورٹرز اور اس کی اہمیت کی بات کی ابھی سلمان صاحب نے، میں ایک چھوٹے سے واقعے سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ میری شادی تھی. میرے ساتھ قاضی حسین احمد صاحب بیٹھے تھے جو اس وقت کے امیر جماعت تھے. تو انہوں نے میرے کان میں مجھ سے کہا، اس زمانے میں IGI کی گورنمنٹ تھی، تو میرے کان میں انہوں نے کہا کہ سلمان، کیا جماعت اسلامی کو IGI میں رہنا چاہیے؟ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں اپنی شادی کے وقت میرے چیف رپورٹر پیچھے بیٹھے تھے، میں نے انہیں بلا کے ان کے کان میں کہا، میں نے کہا یہ خبر لے لیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ IGI کو چھوڑ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح خبر دے دوں. میں نے کہا آپ دے دیں. روزنامہ پاکستان کی نیکسٹ ڈے لیڈ تھی کہ جماعت اسلامی کا IGI کو چھوڑنے کا فیصلہ. یہ جو رپورٹرز ہوتا ہے نا، یہ دراصل ایک کیفیت کا نام ہے. اور آج کے اس دور میں میں جب رپورٹرز کی اہمیت اور حیثیت آپ پر واضح کروں گا، اس سے پہلے آپ ذرا میڈیا کا رول دیکھیں کہ آج کے دور کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ میڈیا کا دور ہے تو یہ 100% درست ہے. کہ یہاں پر ہونے والا ایک واقعہ اگر اس کی کوئی عالمی حیثیت بنتی ہے تو اگلے 5 سیکنڈ میں یہ بات امریکہ، کینیڈا سمیت دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جا سکتی ہے. لیکن جب ہم میڈیا کے دور کی بات کرتے ہیں نا، تو میڈیا کی اہمیت اور حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ ہے ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے. اور ہمارے ہاں تو شاید ابھی اس حد تک قوانین و ضوابط نہیں بنے کہ رپورٹرز کو اس حوالے سے جواب دہ بنایا جا سکے. لیکن دنیا میں ایسا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی رپورٹر آفس سے غائب ہوتا ہے تو وہاں کی مینجمنٹ اس معاملے میں خوش ہوتی ہے کہ وہ رپورٹر غائب ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کام پہ لگا ہوا ہے. اور وہاں پر رپورٹرز ایک سٹوری کے لیے 1.5 ماہ کام کرتے ہیں. اور پھر واٹر گیٹ سکینڈل آپ کے سامنے ہے کہ کوئی اس میں ڈینائل نہیں تھی آ سکی اور وہاں کے امریکی پریزیڈنٹ کو تبدیل ہونا پڑا تھا. تو آج بھی کے دور کو اسی لیے میڈیا کا دور، خود پاکستان کی سیاست میں بھی اگر آپ دیکھیں، حکومت سازی کا عمل ہو یا معیشت، معاشرت، دیگر شعبہ جات، اس میں بھی پاکستان کے میڈیا کا ایک اہم رول ہے. اور ایک وقت تھا کہ جب لوگ جرنلزم میں آخری آپشن کے طور پہ آتے تھے، جب انہیں کہیں جاب نہیں ملتی تھی تو پھر وہ آ کے میڈیا کو جوائن کرتے تھے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس فیلڈ میں جو لوگ آگے گئے ہیں وہ رپورٹرز ہی ہیں. چونکہ رپورٹنگ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کوئی 8 گھنٹے کا کام نہیں ہے. جیسے مختلف آپ دیکھتے ہیں سرکاری جاب میں یا نجی جو ادارے ہیں، اس میں 24 گھنٹے آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے. بعض اوقات خبر جو ہے وہ رات 1 بجے بھی آ سکتی ہے. اب رات ہم ایک نشست میں سلمان عابد صاحب بھی موجود تھے اور مجیب الرحمان شامی صاحب تھے. رات ہم 1 بجے تک ایک جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں. ایک پارٹی کا لیڈر وہ کچھ معاملات کنسلٹ کرنے کے لیے آیا تھا. تو پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے معاملات میں جب نئی صورتحال طاری ہوتی ہے تو اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹوں کی رائے کیا ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ جو رپورٹر کا رول جو ہے، کہ آپ جب کوئی میڈیا کا ادارہ دیکھتے ہیں، چینلز ہے، اخبار ہے، بظاہر تو اس میں سب سے اہم آدمی جو ہوتا ہے وہ چیف ایڈیٹر ہوتا ہے.
پھر ایڈیٹر ہوتا ہے، پھر میگزین ایڈیٹر ہوتا ہے، لیکن رپورٹر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مثلاً میں اگر اپنے ادارے میں گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہوں تو وہ میرا انتظامی منصب ہے، لیکن میں ہوں رپورٹر اس لیے کہ مجھے خبر کی تلاش ہے، اور خبر ضروری نہیں ہوتا کہ جی خبر اخبار میں شائع ہو یا چینل پہ آنی ضروری ہے، خبر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نوائے وقت کا چیف رپورٹر تھا تو مرحوم مجید نظامی صاحب کے پاس ہمیں جانا پڑتا تھا، تو میں ہمیشہ نیوز روم میں سے ہو کے جایا کرتا تھا۔ تو میرے سے ایک میرا جونیئر پوچھتا ہے کہ آپ کو نظامی صاحب بلا رہے ہیں تو آپ نیوز روم میں سے ہو کے کیوں جاتے ہیں؟ کہ اس وقت کے جو ایڈیٹر تھے وہ سب سے پہلا کویسچن آپ سے یہ کرتے تھے کہ کیوں بھائی خبر کیا ہے؟ تو آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں اس لیے کامیاب تھا کہ وہ میرے سے جب نظامی صاحب پوچھتے تھے کہ ابھی کیوں خبر کیا ہے تو میں بوٹی لگا لیتا تھا کہ میں جا کے نیوز روم سے پوچھ لیتا تھا کہ ابھی کیا خبر ہے، تاکہ لیٹسٹ خبر میرے پاس ہونی چاہیے اور میں انہیں بتا سکوں۔ پھر جو رپورٹر ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں رکھتا کہ جی مجھے ایڈیٹر بننا ہے یا مجھے میگزین ایڈیٹر بننا ہے یا کچھ۔ میں نے کہا کہ وہ کیفیت کا نام ہے، خاص طور پہ وہ اپنی آگہی کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اسی طرح کی ایک نشست تھی یو سی پی میں 2018 کے الیکشن سے پہلے، مرحوم عارف نظامی صاحب بھی موجود تھے، شامی صاحب بھی موجود تھے، تو الیکشن کے حوالے سے انہوں نے ایک سیمینار رکھا ہوا تھا۔ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ بن چکے ہوئے تھے، تو میں نے اپنی تقریر میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کہا دیکھیں میں بطور جرنلسٹ میں آج ہی پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹرمپس کا دور ہے اور پاکستان میں بھی کوئی ٹرمپ آئے گا، انڈیا میں آ چکا ہے۔ تو وہ چیزیں ہمیں بڑی کلیئر تھی۔ اس کے بعد پاکستان میں جو کچھ پچھلے 1-1.5 سال سے ہو رہا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر آپ لوگ سنتے ہوں ہمارا پروگرام تھا تھنک ٹینک، تو میرے ایک کولیگ تھے جو انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب 3 ماہ کے اندر اندر ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا جی آپ کا بھی بعض پہ ہماری اینکر کو میں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہ بھی لکھ لیں اور میرا بھی لکھ لیں کہ یہ 3 ماہ کے اندر پرائم منسٹر بنیں گے، اس لیے کہ جو چیزیں جس طرح چل رہی ہوتی ہیں یہ صرف آپ کو رپورٹر ہی بتاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں آئیڈیل کون تھا؟ میرے نزدیک آئیڈیل عارف نظامی صاحب تھے کہ وہ بظاہر ایڈیٹر تھے نیشن کے، لیکن وہ سارا دن یہی کام کرتے تھے کہ جنہوں نے ہر کسی کے پاس جانا اور پوچھنا کہ خبر کیا ہے۔ اور بعض لوگوں سے تعلقات جو اتنے آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جب خبر بن رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے نام سے نہیں دے سکتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک دفعہ لندن میں تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں مخدوم احمد محمود، وہ بڑے کمیٹڈ مسلم لیگی ہیں، آج کل وہ پیپلز پارٹی میں ہیں۔ تو عارف صاحب کے دوست تھے تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ سلمان احمد محمود کی بے نظیر بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے خبر دینی ہے کہ یہ خبر رکنی نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا رپورٹرز کی ہر حوالے سے ایک اہمیت اور حیثیت ہے کہ عارف نظامی صاحب رپورٹر ایڈیٹر تھے، مطلب میں بھی اپنے آپ کو رپورٹر ایڈیٹر سمجھتا ہوں۔ اور بات یہ کہ یہ مثلاً رات ہم جس نشست میں بیٹھے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ رات ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی، اگر آپ لوگ جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں کہ ایک پابندی لگی ہے کہ جی اس جو آیا ہے ڈائریکٹیو اس میں نام نہیں ہے، لیکن ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ ایک شخص کا نام نہیں آئے گا، ایک شخص کی تصویر نہیں آئے گی۔ اب بطور رپورٹر مجھے بات بھی کرنی ہے، مجھے لکھنا بھی ہے، اور راستہ میں نے خود بنانا ہے۔ اس میں ضروری نہیں میں پابندی بھی ان کی اون کروں گا، لیکن میں بات بھی کروں گا تاکہ لوگوں کو بات کنوے ہو کہ یہ کس کے حوالے سے ہے۔ تو ہم لوگ جب بیٹھے تھے تو میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا کہ ہماری سارا دن کی محنت ضائع ہو گئی، چونکہ آج پولیٹیکل ایڈیشن چھپنا تھا، جنگ کا، دنیا کا، سارے اخباروں کا، تو آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل ایڈیشن ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا اس طرح چیزیں ختم ہو سکتی ہیں؟ ہم نہیں سمجھتے کہ نہیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ابھی جب میں اس کمرے میں انٹر ہوا تو بی بی سی والوں نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ ہمیشہ -1 کی بات کرتے تھے کہ -1 جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اسے 10 دلیلیں دی ہیں کہ جی پاکستان کی سیاست میں -1 کہاں سے آتا ہے،
کیوں کر آتا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, لیکن -1 ہوتا کیوں نہیں. دیکھیں جب تک آپ پولیٹیکلی کسی چیز کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کا رول ختم کر نہیں سکتے. لہٰذا یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جسے آپ نے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اور اس میں بھی زیادہ سینس جو ہوتی ہے, اس میں سب ایڈیٹر کا رول بھی ہے کہ رپورٹر نے جو خبر فائل کی ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خبر جو ہوتی ہے وہ آپ کا ایک بچہ ہوتا ہے جسے آپ نے لا کے ایک جگہ پہ بٹھا دیا. اس بٹھانے کے بعد اس کو سنوارنا جو ہے نا وہ سب ایڈیٹر نے ہے. اور یہ 3-4 مرلوں کے بعد وہ خبر ایک حتمی شکل اختیار کر کے لوگوں کے سامنے آتی ہے, اور خبر وہی درست ہوتی ہے جس کا امپیکٹ ہو. بلکہ یہاں تک کہ میری تو ایک رائے ہے کہ خبر ایک معصوم بچے کی مانند ہوتی ہے جس کو آپ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں وہ چھپ نہیں سکتا. وہ کہیں نہ کہیں سے چہرہ نکال کے مسکرا دیتا ہے. اور آج کے دور میں آپ یقین نہیں کریں, اگر میں آپ کو صرف ایک پروسیس بتاؤں رپورٹرز کا, کہ مطلب 5 سیکنڈ کے اندر خبر آتی ہے. کیسے آتی ہے کہ جب کورٹ کے اندر پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے کسی کیس میں, تو رپورٹرز نے 2 خبریں اس میں اپنے موبائل پہ فیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے یا یہ نہیں ہوا. اور جو ہی وہ ایک آرڈر جاری ہوتا ہے تو جو چیز نہیں ہوئی ہوتی وہ نو والر دبا دیتے ہیں, تو وہ خبر لینڈ کر چکی ہوتی ہے. اچھا اب آ جائیں کہ جو رپورٹر اچھا اور کامیاب رپورٹر جو ہے وہ کیسے بنتا ہے. سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی رپورٹر کی کامیابی کی ہوتی ہے نا, ایک تو اس کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے اپنے پیشے کے حوالے سے, اور وہ یہ ایک بات سوچ لے کہ میں نے اسی فیلڈ میں اپنا ایک مقام بنانا ہے. اور جو شخص بھی کسی فیلڈ میں یکسوئی اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی منزل پہ پہنچتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے آئے جرنلزم میں جو اس کو ایک وایا بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ جی جرنلزم میں آئیں گے, اس کے بعد اپلائی کریں گے, سرکاری جاب مل جائے گی, سرکاری جاب سے آگے سے. لیکن جو لوگ جرنلزم میں رہے ہیں اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور بڑی بڑی پیشکشیں آپ کو ہوتی ہیں, اس میں آپ نے کھڑے رہنا ہوتا ہے. میں آپ کو صرف اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ میری اہمیت کیا ہے, میں آپ کو 1-2 واقعات بتا دیتا ہوں جو حال ہی میں ہوئے ہیں. کہ مجھے ایک دن میں رات جم خانہ کلب میں بیٹھا تھا تو کچھ فون آنے شروع ہو گئے کہ جی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے جو لاہور کے اندر ایوان اقبال ہے اس کا پریزیڈنٹ نامزد کر دیا. تو میں نے تو نہیں کہا تھا کسی کو, تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں فون آئے, چینلوں پہ چلنا شروع ہو گیا. میں ساری رات سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے. بہرحال ایوان اقبال کی پریزیڈنٹ شپ جو تھی وہ اعزازی تھی, لیکن اس اعزازی کے ساتھ بھی بہت کچھ اس کے ساتھ تھا. لیکن میں ساری رات جاگ کے میں نے صبح 6 بجے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اسے مسترد کرنا ہے. اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو اسی وقت فون کیا ہے, اور آپ دیکھیں وہ مجھے اتنا جانتے تھے کہ میں نے جب فون کیا ہے تو 1 منٹ بعد ان کی مجھے کال آ گئی. اس نے کہا آپ نے ریفیوز کرنا ہوگا. میں نے کہا جی بالکل, اس لیے کہ میں ایک چینل پہ بیٹھتا ہوں, وہاں بیٹھ کے مجھے کوئی بات بھی کرنی ہوتی ہے, میں گورنمنٹ کے خلاف بھی بولتا ہوں, تو یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ ایک چیز تھی. اس طرح کے بہت سارے مراحل زندگی میں آتے ہیں. تو سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پیشے کے ساتھ یکسو ہونا ہوتا ہے, اور اس میں جو لوگ جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ کامیابی کے مراحل طے کرتے ہیں. دوسری ہے جی کمیونیکیشن سکل جو ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ بات یہ کہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے, بات سننی ہے, اس میں آپ نے آپ کی نیوسنس ویلیو ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ اس میں خبر کیا ہے. بعض اوقات سیاستدان جو ہیں وہ بات کو چھپانے کی, مثلاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی 3 فیکٹر. اور میرا اگر آپ 2 دن سے دیکھیں وہ BBC والے, وائس آف امریکہ والے, اس لیے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں, یہ نہیں کہ میری اس سے کوئی پرسنل روابط ہیں. میں نے انہیں کہا جی کہ یہ اگر عمران خان صاحب کے ٹیک آف کو آپ دیکھیں تو اس میں بنیادی رول 3 فیکٹر کا تھا کہ 2011 میں یہ ان کے ساتھ آئے. انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ جو اسٹرگل کر رہے ہیں یہ تو کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوگی, تو آپ الیکٹیبلز کو ساتھ میں لائیں. اس میں نے 4 فکرے انہوں نے کہے. میں نے کہا جی یہ شخص میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ لوگوں کو لا سکتا ہے, لا کر بٹھا سکتا ہے, بٹھا کر کھلا سکتا ہے, اور کھلا کر چلا سکتا ہے.
کہ یہ چاروں چیزیں ہیں، لیکن یہ نمبر 1 نہیں بن سکتا. آپ دیکھیں نا، میں بطور رپورٹر ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا چینلز کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی بنائے گا. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائے گا، اس لیے کہ کچھ لوگ بائی برتھ لیڈر ہوتے ہیں. یہ شخص مینیجر ہے، یہ مینیجر ہے، اس نے ہر فیلڈ کے اندر نا رزلٹس دیے ہیں. آپ ان کا رحیم یار خان کے ڈسٹرکٹ میں دیکھیں، شوگر ملوں کا مطلب ایک شوگر مل سے 4 شوگر ملیں میں نے بنتی دیکھی ہیں. اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر میں اس نے کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وسائل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وسائل کا اس بے دریغ استعمال کرنا یہ کسی میں ہوتا ہے، یہ شخص کرتا ہے، لیکن یہ نمبر 1 بن نہیں سکتا کبھی. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے نیوسنس ویلیو دیکھنی ہے کسی سے بات کرتے ہوئے کسی سیمینار میں، کہ اس میں سے آپ کے مطلب کی بات کیا ہے. تیسرا جو ہے ایک تحقیقاتی سکلز ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی چیز تحقیقاتی رپورٹنگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض خبریں ہوتی ہیں ان کی ایک وقتی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ آ جائی ہے. مثلا ہی سیڈ شی سیڈ، اخبار میں سب سے آسان جو خبر لگانی ہوتی ہے، ویسے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ فلاں خبر لیڈ لگ گئی ہے، تو میرا زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ سب سے آسان جو کام ہوتا ہے نا اخبار میں وہ لیڈ لگنی ہوتی ہے. اس لیے کہ جی پرائم منسٹر نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. دنیا کے آپ بڑے بڑے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہی سیڈ شی سیڈ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ خبر دیتے ہیں کہ جی خبر کیا ہے، اور جو تحقیقاتی خبر جس پہ کام ہوا ہوگا نا وہ خبر خود بول رہی ہوگی. کہ میں آپ لوگ یہاں پر میرے سامنے کوئی 50-60 کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو پرائم منسٹر کی خبر پڑھتا ہوگا نیچے ڈیٹیل، یا چیف منسٹر کی خبر پڑھتا ہوگا. سرخیاں لوگ دیکھ لیتے ہیں. اب آ جائیں کہ سب سے مشکل خبر کون سی ہوتی ہے. سب سے مشکل خبر وہ ہوتی ہے جو سنگل کالم لگی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ فرنٹ پیج پہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں یقین ہی نہیں ہوتا، کہ یہ آخری وقت تک جو نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے، جو ایڈیٹر ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے وقت میں جب میں جرنلزم میں آیا تو ایک خبر لگی تھی کہ جی ریفرینڈم کروانے کا فیصلہ. وہ ہمارے ایک سینئر تھے عظیم چودھری صاحب. اس ایک سنگل کالم خبر نے اس کا قد جو ہے آسمان تک بڑھا دیا تھا. وہ اس کی خبر چونکہ آخری وقت تک یقین نہیں تھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، تو وہ خبر لگی. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ریفرینڈم اناؤنس کیا تھا. تو جتنا زیادہ آپ کسی خبر پہ کام کریں گے یا اسے پرسو کریں گے یا اس پہ تحقیق کریں گے، وہ خبر اتنی ہی امپورٹنٹ ہوگی. اور یہ کام کرنے والا جرنلسٹ جو ہے نا، وہ بھی ایک غیر معمولی جرنلسٹ کہلائے گا، جو سطحی بات کرنے کے بجائے تحقیق کر کے کوئی چیز سامنے لے کے آتا ہو. اس کے بعد زبان پر عبور. اس سے نا تھوڑا سا میرا اپنا ذاتی ایک ریزرویشن ضرور ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں جو صحافت وہ ادب کے ساتھ منسلک تھی، جو پری پارٹیشن صحافت تھی. اس کے بعد بھی ایک عرصہ تک یہ رہا کہ وہ جو لینگویج تھی اسے بڑے غور سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ اردو بھی ٹھیک لکھی ہے یا نہیں، اس میں ادبی محاورے تھے. لیکن میں جس طرح کی جرنلزم کرتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی جو بات آپ لوگوں کو زیادہ آسانی سے سمجھا پائیں نا، وہ صحافتی زبان کہلاتی ہے. اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. بعض فقرے ایسے ہیں ہمارے ہاں جو عام معمول کے فقرے ہیں. آپ ایک فقرے سے مثلا مجھے بڑا اچھا لگا کہ پرسوں میں نے وہی احمد محمود صاحب سے بات کی. ترین صاحب ان کے بہنوئی ہیں. تو میں نے کہا مخدوم صاحب ترین صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ تو اس نے ایک بہت خوبصورت فقرہ کہا. اس نے مجھے کہا کہ سلمان صاحب یہ مال غنیمت جو ہے کہ کس کے کام آئے گا؟ یہ تو حالات پہ منحصر ہے. اب وہ مال غنیمت کا فقرہ اگر روٹیڈ کاماز میں لیا جائے، اسے آپ کچرا بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ لوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیکن پاکستان کی سیاست 40 مال غنیمت پہ رہی ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز جو بھی ہے کہ جی آپ نے مطلب سے آسان زبان، خبر میں جتنی آسان زبان آپ استعمال کر سکیں گے، آپ کو بھی زبان پہ عبور ہونا چاہیے. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ جو چیز میں خبر میں دے رہا ہوں، چونکہ آپ آرٹیکل تو نہیں لکھ رہے، لیکن خبر کی زبان جو ہے وہ عام فہمی ہونی چاہیے اور آپ کے قاری کو یا آپ کے ناظرین کو بات کی سمجھ آ جانی چاہیے. پھر جی تعصب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آزاد جرنلسٹ جو ہے نا، دیکھیں مجھے خبر میں باعث نہیں ہونا چاہیے. مجھے ادارے نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں
ایک آرٹیکل اپنا لکھتا ہوں، اور میں ہمیشہ لکھتا ہوں، میں ان جرنلسٹوں میں سے ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ جو اخبار میں کام کر رہا ہے، جرنلسٹ وہی ہے جس کا کسی نہ کسی ریفرنس سے اخبار میں اس دن نام چھپا ہو، اور جو چینل میں کام کر رہا ہے اس کا نام چینل پہ چل رہا ہو۔ تو اس میں کسی قسم کا تعصب رکھے بغیر آپ نے اپنی خبر جو ہے خبر باعث نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ہر طرح کے تعصب سے پھر آ جائیں غیر جانبداری، غیر جانبداریت، وہ جو غیر جانبداریت میں خبر کے والے ایز رپورٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ تجزیہ کار کے طور پہ بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں۔ مثلا آپ کا کسی سے تعلق واسطہ اتنا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، یا آپ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کی خبر میں سے یہ چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں روزنامہ پاکستان میں تھا جس دور میں، کہ ایک خبر ایسی تھی جو میرے اپنے خاندان کے خلاف بھی تھی، مطلب میرے خاندان کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق تھا۔ میں نے بہت سوچا، وہ کچھ مکتوب تھے، بالآخر میں نے انہیں کہا جی، میں نے کہا یہ خبر جانی چاہیے، جو یہ خبر پڑھی جائے گی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ میں نے جا کے اپنے ایڈیٹر کو کہا جی کہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں، تو یہ میں خبر بنا رہا ہوں، یہ خبر کل کو چھپے گی، اس پہ شور پڑ جائے گا، تو میں چیزیں صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ میری یہ اتھینٹک۔ ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ اگلے دن اس پارٹی کا وفد ایک ہمارے آفس میں آیا، انہوں نے آ کے اس پہ احتجاج کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری خبر آپ کی درست ہے، آپ اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ اب آنے والے وقت کے اندر کام اتنا تیز ہو گیا ہے کہ خبر کو فوری طور پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی خبر جانی ہے یا نہیں۔ اس زمانے میں صرف اخبار ہوتے تھے، چینل نہیں تھے ہوتے، ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا خبر کو جانچنے کا، پرکھنے کا، سچ کا، جھوٹ کا۔ تو اب ایسے نہیں ہے۔ اس وقت کا ایڈیٹر جو تھا وہ آپ کے آگے کھڑا ہوتا تھا، مطلب ہم لوگ ہر حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، اس طرح کہ میرے پہ کوئی تلوار نہیں لٹک رہی تھی، میں نے لا کے خبر فائل کرنی ہے، اور جب خبر چھپ جانی ہے تو اس پہ اگر ریئیکشن بھی آنا ہے تو آپ کا ایڈیٹر، مثلا میں نظامی صاحب کی مثال لیتا ہوں۔ نظامی صاحب بہت کم گو آدمی تھے، کہ مجھے یاد ہے کہ ان کی اس وقت کی حکومت سے لڑائی ہو گئی، تو میں چیف رپورٹر تھا، تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ سلمان صاحب ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے، لیکن خبر غلط نہیں ہونی چاہیے، خبر غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ بات درست تھی۔ دیکھیں آپ کو جس پہ کام کرنا ہے، یہ ادارے کی ایک پالیسی ہے کہ ڈسپلنڈ آدمی جو ہے نا، وہ اسی ڈسپلن کی بنیاد پہ ہی آگے جا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بات مانے گا نہیں مانے گا۔ مثلا میں سیاست میں ایک اور مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ یہ پیچھے جو الیکشن ہوا ہے 2018 کا، کہ ہم لوگ رات اسی نشست میں سلمان عابد صاحب بھی بیٹھے تھے، ایک پارٹی کا لیڈر ہمارے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو اس زمانے میں جب فوج کے کچھ لوگ ہمیں ایک جگہ بلاتے تھے اور بلا کے یہ ڈائریکشن دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے اس کو کامیاب بنانا ہے، کہ جی 100 دن آپ دے دیں، 6 ماہ دے دیں۔ میں نے کہا جی آپ 6 ماہ نہیں، آپ 2 سال بھی لے لیں، یہ بھگتے گا آپ پہ ہی۔ یہ ریٹن میں نے کہا میں لکھ کے دے دیتا ہوں، چونکہ ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک پابندی برداشت کرے گا۔ اب ہمیں جب کہا جاتا ہے، مثلا میں نے بتایا نا کل میں نے اپنا آرٹیکل لکھا اور رات کو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جی ایڈیشن غائب ہے، تو وہ ایک مجبوری ادارے کی ہے، وہ آپ نے برداشت کرنی ہے۔ آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے جی میرا یہ آرٹیکل آپ نے کیوں نہیں شائع کیا۔ تو وہ ادارے کا ڈسپلن ہے، اس کی پابندی بھی آپ کو اسی طرح کرنی پڑتی ہے۔ ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب رپورٹر کے لیے اپنا لباس، اپنی وضاحت اسی طرح رکھنی چاہیے جس طرح آپ سب کی ہے اس وقت۔ ایک زمانہ تھا کہ جرنلسٹ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جرنلسٹوں کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ بیچارے کپڑے پہنے ہیں تو 10 دن کے بعد۔ یہ چیز بڑی امپریس کرتی ہے جب آپ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب کسی سے آپ جا کے بات چیت کرتے ہیں، جتنا اسمارٹ جرنلسٹ ہوگا، اچھی وضاحت کا ہوگا، اس کی عزت بھی ہوگی، اور جو بات کرنے والا بھی آپ کے ساتھ اسی احترام سے پیش آئے گا۔ پھر کچھ چیزوں پہ نا آپ کے خیالات کے حوالے سے کچھ ایشوز پہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے۔ مثلا ابھی جب آپ مجھے پتہ ہے کیا سوال کریں گے، تو لوگ جیسے انہوں نے سوال کیا کہ تھنک ٹینک میں یا ضمیر صاحب کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں شاید نون لیگ کے ساتھ ٹلٹ کرتا ہوں۔ وہ ہم نے آپس میں طے کیا ہوتا ہے، میں بڑا کلیئر بتاتا ہوں۔ لیکن نا اس میں لوگ اس لیے وہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ 4 علیحدہ علیحدہ اسپیکٹ ان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی نون لیگ کیا دیکھ رہی ہے، پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، ملکی حالات کدھر جا رہے ہیں۔
ایک پھر سوچ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں حسن عسکری صاحب کی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا، لیکن اس میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ خاور گمن صاحب تھے، حالانکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے، وہ بھی ایک رپورٹر تھا، وہ بھی خبر کی بنیاد پہ بات کرتا تھا. تو رپورٹر جو ہوتا ہے وہ اس لیے نمایاں ہوتا ہے کہ وہ صرف خیالات کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا، اس میں خبر بھی ہوتی ہے. پابندی وقت جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے معاملات اپنے پروفیشن کے حوالے سے، ایک وقت تھا کہ 11 بجے رپورٹرز کی میٹنگ ہوتی تھی، میں نے آج تک وہ میٹنگ نہیں تھی چھوڑی. اس میں ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ 10 لوگ تھے کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے. چیف رپورٹر چونکہ خود سارے پروسیس سے گزرا ہوتا تھا، وہ رپورٹرز کو گائیڈ کرتا تھا کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ کرنی ہے، اور وہ گائیڈنس کے ساتھ ساتھ جو اس کے روابط تھے وہ بھی اپنے رپورٹرز کو دیتا ہے کہ آپ اس کو بھی یوٹیلائز کریں، فلاں سے رابطہ کر لیں، فلاں سے رابطہ کر لیں. اور پابندی وقت کی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں، خبر کتنے بجے فائل کرنی ہے، آنا کتنے بجے ہے، جانا کتنے بجے ہے، لیکن جو یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ رپورٹر جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی رات کو آپ کو خبر مل سکتی ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک پشاور میں ایک PIA کا جہاز جو ہے کریش ہو گیا تھا. میرے خود بردر ان لا وہاں پہ تھے، تو میں نے اپنا موبائل بند کیا ہوا تھا، دوسرے فون پہ کال آئی، تو وہ ساری رات میں نے وہ ریکارڈنگ کی. پھر مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی رات کو ہوئی تھی. ساری رات ہم لوگوں نے وہ اپنی جو ہماری ٹی وی ٹرانسمیشن تھی وہ چلی کہ آپ کو ہر وقت اویلیبل رہنا چاہیے ادارے کے لیے. اور کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوتی ہیں آپ کی پرسنل لائف میں کہ آپ کو گھر یقیناً جانا ہے، لیکن رپورٹر جو ہے وہ ہر وقت رابطے میں، کیا آپ کے متبادل نمبر جو ہیں، آپ کی وائف کا نمبر بھی ہونا چاہیے ادارے کے پاس. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے آج کل تو رپورٹر ہی غائب ہو جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے ٹیم ورک کی صلاحیت جو ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ رپورٹرز کے حوالے سے. اچھا ایک چیز اور، جب آپ خبر بنا رہے ہوتے ہیں بطور رپورٹر، تو آپ یہ ذہن میں رکھ کے بناتے ہیں کہ کون سی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس خبر کو سب ایڈیٹر وہ کس طرح اٹھائے گا. مثلا میں روز ایک تجزیہ لکھتا ہوں، تو جو میرا لب لباب ہوتا ہے وہ ایک لائن ہوتی ہے جس کے گرد میں نے 2-3 صفحے لکھنے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں رپورٹر کے پہلے ہی ہونا چاہیے. اسے آپ ابتدائیہ کہتے ہیں خبر کا، کہ وہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے سب سے پہلے لے کے آنی ہے، تاکہ آپ نے خود جا کے سب ایڈیٹر کو تو نہیں بتانا کہ جی یہ خبر امپورٹنٹ ہے. اور وہ سب ایڈیٹر کی اس کی علیحدہ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ رپورٹر نے تو جا کے مطلب بھاگ دوڑ کرنا ہے، بھاگ دوڑ کر کے کسی جگہ مارکیٹ جانا ہے، سیاسی جماعت کے دفتر جانا ہے، کارپوریشن جانا ہے، LDA جانا ہے، تو وہاں سے خبر لے کے آنی ہے. لیکن سب ایڈیٹر کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے خبر لے کے آیا ہے، اور وہ بھی اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیسک نیوز تو نہیں ہے، یہ وہاں پر گیا ہے یا نہیں گیا، اس نے صرف اسی سے اسمیل کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہمارا جرنلزم آج اتنا آگے جا چکا ہوا ہے کہ جب ہم لوگ ماس کمیونیکیشن کر کے جا کے ہم نے اداروں کو جوائن کیا تھا، تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، وہ ہمیں جرنلسٹ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے جی ان کو کیا پتہ جرنلسٹ کا جرنلسٹ. لیکن آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جن اداروں سے ہیں یا یونیورسٹی کالجز سے آتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہم 3-3 4-4 سال میں سکھاتے ہیں، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ سیکھ کے آئے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں پچھلے 8-10 سال کے اندر بڑی زیادہ ترقی ہوئی ہے. مطلب ہم لوگ وہ تھے جنہوں نے 2500 روپے سے اپنی جاب کا آغاز کیا تھا، لیکن جو جرنلسٹ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میرے یاد پڑتا ہے 25 ہزار روپے رکھے تھے، اس وقت 2 لاکھ روپے وہ لے رہے ہیں. اس میں چانسز بہت زیادہ ہیں. اور میں پھر ایک بات لازمی کہوں گا کہ آپ کی ایک ساکھ ہوتی ہے. دیکھیں رپورٹر کی ساکھ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جس رپورٹر کے بارے میں یہ ایک بات عام ہو جائے نا کہ یہ آدمی کرپٹ ہے یا یہ آدمی ڈیمانڈنگ ہے، اس کو کوئی خبر نہیں دیتا، اس کا کوئی فون اٹینڈ نہیں کرتا. کہ آپ کی اگر ساکھ بنی، پہلے تو یہ بطور مسلمان ہمارا ایک یقین ہے، ہمارا ایک ایمان ہے کہ جو چیز آپ کو ملنی ہے نا وہ من جانب اللہ ملنی ہے. اور میں آپ کو سامنے ایک مثال کھڑا ہوں کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں جی کہ آپ میرے پہ کوئی ایک چیز ثابت کریں کہ میں نے کوئی گورنمنٹ سے مراد لی ہو تو میں دیندار ہوں گا، میں جرنلزم چھوڑ دوں. لیکن دوسری طرف سائڈ پہ میں یہ بات بھی کہتا ہوں
کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگی ہے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ ملی ہو، کہ یہ ایک یقین ہے۔ ایک دفعہ آپ کو زندگی میں محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، وہ محنت آپ بچپن میں کر لیں، جوانی میں کر لیں یا بڑھاپے میں کر لیں، کہ محنت آپ کو ضرور کرنی پڑے گی۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ذہین آدمی تو پیچھے رہ سکتا ہے زندگی کی دوڑ میں، لیکن محنتی آدمی کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی مثال میں اپنے کلاس فیلوز جو ہم اب تک اکٹھے ہوتے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، ہمیں 35 سال، ہم کلاس فیلوز ہر ماہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں کہ یار جو ہم میں سے لائق ترین تھے وہ سب پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو سیکنڈ ونر تھے وہ سارے آگے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے لاشعور میں یہ تھا کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے محنت سے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا رپورٹر بھی وہی کامیاب ہوتا ہے جو محنت کر رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ محنت کر رہا ہوتا ہے وہ ترقی کی منزل اس کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک رپورٹر کے لیے نا انٹرویو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک تو انٹرویو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے نا تیاری، دو چیزیں میں آپ کو اس میں بتاؤں گا، پریس کانفرنس اور انٹرویو۔ پریس کانفرنس میں آپ ہمیشہ تیار ہو کے جائیں کہ جس شخص کی پریس کانفرنس ہے اس سے آپ نے کوئی ایسی بات نکلوانی ہے جو اس کے ذہن میں نہ ہو اور جو اخبار کے لیے یا چینل کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو، اور اس میں ہمارا آج کا رپورٹر بڑا کامیاب ہے۔ دیکھیں، پریس کانفرنس کسی ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے، اس کے بارے میں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ان کو پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، لیکن آپ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ شخص یہ طے کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس میں سے کوئی ایسی غیر معمولی بات کروانی ہے جو میرا بھی کریڈٹ ہوگا اور ادارے کا کریڈٹ بھی ہوگا، یہ آپ پہلے سے طے کر کے گئے ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون شخص ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس مثلا میں اب سوچتا ہوں، میں سارا دن پڑھتا ہوں کہ فلاں آدمی اس کی اس ضلع میں کیا اہمیت ہے، اس کی رشتہ داری کیا ہے۔ مثلا میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو خاتون تھی خدیجہ شاہ، یہ جو اب 9 مئی کے واقعات میں، کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ سلمان شاہ کی بیٹی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک آرمی چیف کی نواسی بھی ہے۔ یہ میرے لیے انکشاف تھا کہ وہ جنرل آصف نواز کی نواسی بھی تھی۔ تو یہ آپ کو ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ جس شخص کے بارے میں خبر ہے یا بات ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا خاندان کیا ہے، جتنی زیادہ اس شخص کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہوگی۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں نا، ہمیں شروع میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں پروفیشن میں آیا تو جو نئے لڑکے تھے ان سے پرانے بڑے خوف کھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک سینئر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار آپ سوال نہ کیا کریں۔ تو میں نے ان کو کہنا ہے کہ سر میں اگر سوال نہیں کروں گا تو میں آگے یہ جو کہتا ہے وہی لکھتا رہوں گا۔ میں نے کہا سر میں نے سوال ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ پیر پگاڑا صاحب جب لاہور آتے تھے وہ صرف 4 جرنلسٹوں سے ملتے تھے۔ میں نے کہا جی وہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں، میں نے سوال ضرور کرنا ہے۔ سوال کرنے والا رپورٹر جو ہے نا وہ ہمیشہ زندگی کی دوڑ میں آگے جاتا ہے۔ اور اگر آپ 50 لوگ بیٹھے ہیں نا، دیکھیں ایک جرنلسٹ سوال کرتا ہے، 2 کرتا ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی خواتین جو ہے نا وہ آگے نہیں گئی۔ وہ شاید ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ تھوڑی سی شائی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کامیاب جرنلسٹ جو آسمہ چودھری تھی، ہماری آسمہ شیرازی ہیں، یہ ساری رپورٹرز تھی، عائشہ بخش ہیں، کہ انہوں نے سیکھا ہے اور یہ فیلڈ میں مار کھا کے سیکھا ہے۔ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی کون کون فیلڈ میں سے ہو کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی 2 قسم کے جرنلسٹ ہو گئے، ایک تو رپورٹر سے بنے اینکر، اور ایک ڈائریکٹ آ کے اینکرز بنے۔ مطلب ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں، میں کوئی ان کے ایسی بات نہیں کہنا چاہ رہا، وہ جرنلسٹ نہیں تھے۔ تو میرے کچھ دوست تھے باہر، وہ مجھے کہیں کہ جی وہ بات کرتا ہے وہ کمال ہے، اور یہ تو میں نے کہا جی میرے ان سے بحث ہوئی، اور وہ دیکھیں وہ کیسے پھنس گیا، اس لیے کہ اسے وہ خبر کو جانچ ہی نہیں سکا۔ دیکھیں بعض اوقات میرے پاس ایسی خبر ہوتی ہے جو مجھے 100% یقین ہوتا ہے درست ہے، لیکن کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہے۔ وہ خبر میں ہی وہ اندر چلا گیا نا، کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ اور یہ آپ کے ہاں جو سوشل میڈیا ہے اس پہ لوگ باقاعدہ نوٹیفیکیشنز ڈالتے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ میں دنیا ٹی وی میں ایک پروگرام کرتا تھا، اگلا قدم، بلکہ یہ میں اور سلمان صاحب اکٹھے کرتے تھے، اچھا ہوتا وہ سامنے بیٹھے ہوتے، ہم دونوں پروگرام کرنے بیٹھے ہیں۔ میں اس سے کچھ دیر پہلے گورنر تھے اس وقت سلمان تاثیر صاحب،
میں ان کے پاس سے اٹھ کے آیا پروگرام کرنے کے لیے، تو میری موجودگی میں آصف زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے انہیں فون پہ کام کہا کوئی. اب جب میرا پروگرام شروع ہو گیا، لائیو پروگرام تھا، یکدم انہوں نے ہمارا پروگرام کاٹ دیا کہ جی بریکنگ نیوز آ گئی ہے. میں نے ان سے پوچھا کیا بریکنگ نیوز آ گئی؟ انہوں نے کہا جی گورنر تبدیل ہو گیا ہے، کوئی جسٹس عبدالسلام صاحب ہیں، انہیں گورنر نامزد کر دیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ خبر غلط ہے، میں تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے ان کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبر غلط ہے. اس نے کہا جی یہ نظامی صاحب کی خبر ہے. اب نظامی صاحب کی خبر کے بعد میں تو خاموش ہو گیا. اچھا میں نے پھر نظامی صاحب کو فون کیا، میں کہا سر یہ خبر، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ خبر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ نواز رضا کی خبر ہے. نواز رضا بڑا سیزنڈ رپورٹر تھا اسلام آباد کا، اور چیف رپورٹر بھی رہے ہیں. وہ خبر جی چل گئی. سلمان تاثیر صاحب کی کیبل بھی تھی. سلمان تاثیر خاندانی والے سے بہت اچھا آدمی تھا. اچھا اس نے کیا کیا کہ جب اس کے خلاف خبر چل گئی اور خبر غلط تھی، اس نے جناب کیبل پہ سے وقت ٹی وی جو ہے وہ اتار دیا. اب مجھے نظامی صاحب اگلے دن کہیں کہ سلمان صاحب ہمارا چینل، میں نے کہا سر خبر غلط ہے. اب آپ کو دلچسپی کی بات میں بتاتا ہوں کہ میں نے انہیں بتایا کہ سر یہ ایک آدمی نے کیا کیا ہے، ذرا یہ فورجری دیکھیں. اس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا وہ نوٹیفیکیشن اٹھایا جو گورنر کی نامزدگی کے لیے ہوتا ہے، اس پہ اس نے فورجری کی. نوٹیفیکیشن وہ واقعی گورنر کا تھا. اس نے اس میں سے وہ صاف کر کے اس نے اپنا نام دیا، اور نام اس نے سارے چینلز کو بھجوا دیا. صرف وقت ٹی وی نے چلایا. بہرحال وہ سلمان تاثیر صاحب نے پھر وہ کیبل تو بحال کر دی. لیکن وہ جس بندے نے خبر دی تھی، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ ایک سیزنڈ رپورٹر تھا، لیکن وہ ٹریپ ہو گیا. اسی طرح میرے ساتھ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اسے تو اس ادارے سے نکال دیا گیا ہے، تو میں نے اس میں فکرہ بھی کہہ دیا کہ اب دیکھیں نا جی فلاں آدمی جو ہے اس کو نکال دیا گیا ہے. وہاں سے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی ہم تو آپ سے زیادہ ویل انفارمڈ کسی کو نہیں سمجھتے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خبر غلط ہے. تو وہ بالکل درست کہہ رہا تھا، وہ میں غلط تھا اس میں. دیکھیں انسان ہے انسان، لیکن اچھا رپورٹر وہی ہوتا ہے جس کے آنکھ ناک سب کچھ سونگھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، دیکھنے کی بھی رکھتا ہو، اور خبر آپ کو خود بتا دیتی ہے کہ مجھے چیک کر لیں. تو اس حوالے سے بھی رپورٹر کو ہی الرٹ ہونا پڑتا ہے. پھر میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب نااہل کیا گیا، وہ ایکچولی ایک لیٹر لکھنا تھا باہر، وہ جو ایسٹ کے حوالے سے تھا. تو روف کلاسرا صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ اس کے دنیا ٹی وی میں تھے. نذیر ناجی صاحب ہمارے چیف ایڈیٹر تھے، میں ایڈیٹر تھا. 2-3 روز پہلے انہوں نے ایک خبر دی جو خبر کسی اور اخبار میں چھپی ہوئی تھی. یہ ایک بہت بڑا جرم کہلاتا ہے کہ جب ایک خبر کسی اخبار میں یا ٹی وی پہ چل گئی ہو تو آپ اسے نئے سرے سے دوبارہ دے دیں. یہ باقاعدہ جرم ایک وقت میں سمجھا جاتا تھا، آج کل تو کوئی سب کچھ چل رہا ہے. تو میں نے اپنے جو ہمارے چیئرمین تھے، میں نے کہا جی یہ خبر جو ہمارے چھپی ہے، یہ خبر 3 روز پہلے نئی بات کے فرنٹ پیج پہ بھی چھپی ہوئی ہے. وہ میرے سے لڑ پڑے. اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی بڑا سینئر ہے اور یہ ایسے نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی ہو سکتا ہے اسے کسی نے ٹریپ کیا ہو. تو وہ خبر میں نے انہیں دکھا دی. جب انہوں نے خبر دیکھی تو وہ کہتے یار یہ تو بڑی زیادتی کی اس نے. انہوں نے میرے سامنے اسے فون کیا. اس نے کہا یہ خبر آپ نے 3 روز پہلے لگی ہوئی ہے. تو بہرحال اس نے معذرت کی کہ میرے سے غلطی ہوگی. جو 3-4 دن کے بعد روف کلاسرا صاحب نے ایک خبر بھیجی وہاں سے، وہی کہ وہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے. اب نذیر ناجی صاحب چیف ایڈیٹر تھے. ہم لوگ رات کو فائنل جب شیپ دیتے تھے لیڈ سپر لیڈ کو، تو میں نے سٹینڈ لیا چونکہ میں نے وہ فائنل کرنا تھا. میں نے کہا نائی صاحب روف کلاسرا صاحب نے جو خبر دی ہے وہ خبر درست ہے. کہتے ہیں کہ آپ کو ان پہ یقین ہے یا میرے پہ یقین ہے؟ میں کہا سر یقین تو مجھے آپ پہ ہے، لیکن وہ رپورٹر رہا ہوا ہے، وہ رپورٹر تھا. میں نے کہا اس نے جو پیڈنگ کی ہے نا خبر کی، وہ بتا رہی ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ساری رات میں چیئرمین صاحب کو فون کروں کہ جی ہمیں یہ خبر لیڈ لگانی چاہیے. وہ مجھے کہیں کہ یار ناجی صاحب ناراض ہو جائیں گے. ناجی صاحب کو میں فون کروں، وہ مجھے کہیں کہ میرے سے بڑا جرنلسٹ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا سر ایسے کرتے ہیں، پھر کنسنسس کر لیتے ہیں کہ سپر لیڈ ہم اسے لگا دیتے ہیں. سپر لیڈ سے مراد ہوتی ہے جو لیڈ سے اوپر. تو وہ خبر ہماری سپر لیڈ چھپ گئی.
نیکسٹ ڈے باقی سارے چینلز اور اخبارات میں بھی آ گئی ہے. تو وہ خبر جو تھی وہ بہرحال ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا. اچھا ہمارے چھوٹے چھوٹے جو اخبارات ہوتے ہیں نا وہاں کے رپورٹرز بڑے محنتی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک طریقہ واردات بتاتا ہوں. یہ بڑے اخبارات کے رپورٹرز ہیں جو محنت نہیں کر رہے ہوتے, وہ چھوٹے اخبارات پڑھتے ہیں جا کے پریس کلب میں ان رپورٹرز کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. اور پھر یہ رپورٹرز کی میں اس لیے تعریف بھی کرتا ہوں, اس کے رول کی بات کرتا ہوں کہ رپورٹر نے اگر ایک دفعہ محنت کر لی ہے نا تو ساری زندگی وہ اس کی کمائی کھاتا ہے, اس لیے کہ وہ سارے لوگ اس کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں. اور ایک اور بات جو میری اختراع ہے بطور جرنلسٹ کہ اگر آپ کو خبر بنانی آ جائے نا تو آپ کو انفارمیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. کہ نوائے وقت میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں, اب تو یہ سارا کچھ چینج ہو رہا ہے, اس زمانے میں 5 ایڈیشن جایا کرتے تھے. پہلا ایڈیشن 6 بجے جاتا تھا, دوسرا ایڈیشن 10 بجے جاتا تھا, تیسرا 12 بجے جاتا تھا. لوکل ایڈیشن ہوتا تھا جو لاہور میں آنا ہوتا تھا وہ لوکل ایڈیشن کہلاتا تھا. تو مجھے نیوز ایڈیٹر نے کہنا ہے کہ جی سلمان صاحب خبر نہیں ہے. تو ہم نے پھر وہ جعلی خبر کوئی ایسی بنا دینی جس کی تردید نہیں ہوتی کہ اگر آپ کو خبر بنانی آ جائے تو آپ کسی وقت بھی وہ خبر بنا لیتے ہیں. اچھا پھر ہمارے یہاں ایک فقدان جو نظر آتا ہے ہمارے جرنلسٹوں میں اور خاص طور پہ رپورٹرز میں آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص یہ نہیں کرے گا وہ کامیاب رپورٹر بن نہیں سکتا. پڑھتے نہیں ہیں. کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کالم پڑھتے ہیں نا, کالم نویس کے پاس بھی کہیں نہ کہیں کوئی انفارمیشن تو ہوتی ہے کہ آپ اس کا کالم پڑھیں, کالم میں سے جو خبر والی چیز ہے وہ ایک لائن کی وہ اٹھا کے اس پہ آپ خبر بنا لیں. کہ جتنا زیادہ پڑھنے والا بندہ ہوگا, جتنا زیادہ مینٹلی الرٹ ہوگا, جتنا زیادہ محنتی ہوگا, جتنا زیادہ ذہین ہوگا وہ رپورٹر کامیاب ہوگا. اور اب تو میں کہنا نہیں, مطلب یہ تو آج کا چیف منسٹر جو ہے یہ بھی ایک رپورٹر ہے, یہ رپورٹر ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اور وہ موٹر سائیکل پہ جا کے رپورٹنگ کرتے تھے جب افتخار چودھری صاحب ہیرو تھے ہمارے چیف جسٹس بالی کی اسکیم پہ. تو یہ مجھے پیچھے بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے اس کو ہاتھ ضرور لگانا ہے, کہ آپ مجھے صرف اس کے نزدیک کریں, میں نے اس کو ہاتھ لگانا ہے. اور وہ ہاتھ لگانے کے چکر میں دونوں موبائل نکل گئے تھے. کہ مطلب رپورٹرز کے چیف منسٹر بھی بن رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی بن رہے ہیں. تو کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اسٹرگل کی ہے, ایک یہ کہ انہوں نے اپنے اس پروفیشنل رول کی وجہ سے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہے. اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے اس کا ذہین ہونا بھی ضروری ہے, اس کا محنتی ہونا بھی ضروری ہے, اور اس کی ساکھ ہونی بھی ضروری ہے. آپ یہ نہیں کبھی بھی دیکھیں گے کہ ایک بدنام, بعض اوقات ہمارے پاس سفارشی لوگ آتے ہیں, جی فلاں بندے کو رپورٹر رکھ لیں. دیکھیں آگے وہی جائے گا جس میں یہ 8-10 صفتیں ہونی ضروری ہیں, پڑھا لکھا ہوگا, اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہوگا, وہ ذہین ہوگا, اس کو نیوسینس ویلیو کا پتہ ہوگا کہ اس کی خبر کی کیا ہے. کہ اس فیلڈ میں بڑا نام اسی کا ہی بنے گا جو ایک اچھا رپورٹر, باخبر رپورٹر ہوگا. تھینک یو ویری مچ جی.